سورہ بقرہ آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ افتطمعون، کیا پھر تم یہ طمع رکھتے ہو، کیا پھر تم یہ لالچ رکھتے ہو، یہ توقع، یہ امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ مان لیں گے تمہارے لیے، وہ ایمان لے آئیں گے، وقد کان فریق منہم، جبکہ ان میں سے ایک گروہ، فریق مانا گروہ، جب ان میں سے ایک گروہ یسمعون، وہ سنتا ہے کلام اللہ، وہ سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ جو انہوں نے سمجھ لیا، یعنی اس کو سمجھنے کے بعد اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ یہ جانتے ہیں، یعنی یہ جو فعل وہ کر رہے ہیں تحریف کا، وہ اس کو جانتے بھی ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں، اس کے باوجود وہ تحریف کرتے تھے۔ دوبارہ دیکھیں با محاورہ ترجمہ، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم ابھی بھی یہ امید رکھتے ہو، تم اب بھی یہ توقع رکھتے ہو، تمہیں اب بھی یہ لالچ ہے ان یؤمنوا لکم، کہ یہ ایمان لے آئیں گے، وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ بات ایسی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنتا ہے، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تبدیلی کرتا ہے، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ یہ بات جانتے بھی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، مومنوں سے ملتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَإِذَا خَلَا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، خلا اکیلے ہوتے ہیں، بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، ان میں سے بعض کے پاس، یعنی جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، مسلمانوں سے الگ کر کے جب اپنے ساتھیوں کے پاس ہوتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم، اتحدثونہم، کیا تم بتاتے ہو انہیں، بما فتح اللہ، جو اللہ نے ظاہر کیا ہے، علیکم، تم پر، کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ظاہر کی ہیں، لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں اس کے ذریعے بھی، اس کے ذریعے، عند ربکم، تمہارے رب کے حضور، افلا تعقلون، کیا تم یہ نہیں مانتے، کیا تم یہ سمجھتے نہیں ہو۔ دوبارہ دیکھیں با محاورہ ترجمہ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ مسلمانوں سے ملتے ہیں، آمنو کا ترجمہ مسلمانوں سے کر رہے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو یہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، اتحدثونہم، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، جو اللہ نے صرف تمہیں بتائی ہیں، لیحاجوکم بہ، تاکہ قیامت والے دن یہ اس بارے میں حجت پیش کریں، اس بارے میں یہ دلیل لے کے آئیں۔ افلا تعقلون، کیا تم یہ چھوٹی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں اور اس سے پہلی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل کی تھیں ان کتابوں میں۔ اب ان کو یہ ایک تکلیف سمجھ لیں کہ وہ منافق جو مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے
انہیں یہ کہا کرتے تھے کہ تورات میں، زبور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں فلاں نشانیاں بیان کی ہیں، اور ان پیشن گوئیوں میں سے کچھ بتا دیتے تھے اگر، تو یہ جو باقی یہودی تھے ان کو تکلیف ہوتی، اور یہ ان منافقوں کو، ان یہودیوں کو ملامت کرتے کہ جو کچھ پیشن گوئیاں بتا چکے تھے، اور دلیل یہ دیتے کہ ان کو اپنے پاس تم چھپائے رکھو تاکہ مسلمان قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حجت پیش نہ کر سکیں، دلیل یہ پیش نہ کر سکیں کہ یہودی ان نشانیوں کو جانتے تھے اور پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئے۔ حالانکہ ان بیوقوفوں سے اگر سوال کیا جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خفیہ اور ظاہری سب چیزوں کو جانتا ہے، تو اگر مسلمانوں سے چھپا بھی لی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون چھپائے گا؟ لیکن ان کا اللہ کی طرف خیال بالکل بھی نہیں تھا، اور یہ اپنے ہی ساتھیوں کو کوستے رہے، اپنے ہی ساتھیوں کو ڈانٹتے رہے، ملامت کرتے رہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کی معلومات کہ جو ہماری کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور رسالت کی نشانیاں جو موجود ہیں اس کو جتنا ممکن ہو سکے چھپایا جائے تاکہ مسلمان قیامت والے دن حجت پیش نہ کر سکیں۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ خوش فہمی بھی دور کر دی۔ اولا یعلمون، کیا لا یعلمون، وہ یہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون، تمام وہ چیزیں جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور تمام وہ چیزیں جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسی ذات ہے کہ جو چھپائی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر کی ہوئی اس کو تو بطریق اولیٰ جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہودیوں کا یہ کہنا یہ عقل سے باہر کی بات ہے، عقل میں آ ہی نہیں سکتی یہ بات کہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی رسالت کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ذکر ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ شیئر نہ کی جائیں، ان کو نہ بتایا جائے تاکہ وہ قیامت والے دن حجت پیش نہ کر سکیں۔ یہ عقل سے باہر کی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں نے کون کون سی باتیں یہودیوں کو بتائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نشانیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، یہ ساری تورات میں ذکر ہو چکی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ جانتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات کی طرف اشارہ بھی مل گیا۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود، یہ سورہ بقرہ میں اس سے پہلے جتنی بھی یہودیوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، یہ تمام باتیں ہونے کے باوجود کیا تم اب بھی یہ طمع رکھتے ہو، اب بھی تمہیں یہ امید ہے کہ یہ یہودی مسلمان ہو جائیں گے؟ بلکہ مسلمان ہونا تو درکنار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا جانے والی آیات ہیں وہ سن کر سمجھ کر اس میں تحریف کر دیتے ہیں، اس کا حکم بدل ڈالتے ہیں۔ اور یہ کس مقصد کے لیے کرتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کرتے ہیں، باقی ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ کہ جن کے سامنے اپنے اعراض و مقاصد ہوں، یعنی وہ لوگ ایسے بے باک اور اعراض نفسانیہ کے اسیر ہو چکے ہوں، وہ ان کے اندر خیر کی بات کا ماننا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کو صرف اور صرف اپنے اعراض و مقاصد نظر آتے ہوں اور اتنے بے باک ہو چکے ہوں اپنے اعراض و مقاصد کے حصول میں کہ انہیں دنیا و ما فیہا سے کسی بھی قسم کی کوئی غرض نہ ہو، لہٰذا وہ نصیحت پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔